پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذًا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ عِمَارٍ، آنکھیں بند ہونے دو، پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یموت الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کریں، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما ترید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس سے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دو کہ بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے، 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے یہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، اسی سے دو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر چگڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ڈٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں، تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی، سارے بادشاہ مر گئے نہیں خبر ہیں اب کی۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکے، یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیے، اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت ہوئی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ۔ آج اس کی قبر پہ کہیں نشان ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا، پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو،
رسالت کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، وہ جو قبر میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ غیر عزیزو، یہ تو یہاں شارت سے زیادہ قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا، پانی جی، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا، ایک دفعہ اللہ سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، فرشتوں نے کہا یا اللہ ہوئی کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکار، آج چاہے تو اس نے بھول کے پکار میں چوا، اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بڑا جہان ہے، اللہ کو چھوڑ۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت 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 کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے، اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئے۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے کو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو؟ پھر آواز ہے جا جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی، تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئیے، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا خبیث، تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے، تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوبی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ رکھا، تو سارا مدینہ غصے سے کڑا ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا، جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی، جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو لی، اس خبیث پر دوبارہ مر کے ڈال دی۔ اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مانے، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کفی کبھی ہوگی، جو چاہوں گے کروں گا، سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے، فطرت، یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، زندگی آگے ہے، ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی، کام ہوگی وہ آگے بتاتے ہیں۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ ہے، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گئے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ
تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے رب راضی ہونا پڑو۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کر، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا، زندگی مل گئے لا تموتو، جوانی مل گئے لا تحرمو، صحت مل گئے لا تسقمو۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اسی مان لے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی، تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزی کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ بشرا ہے۔ 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ کیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون ہے، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں، اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، تاپ ہے۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرسا تحت رجلک من عمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ امام مہدی علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں جی، تو کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، نہ ہمارے نبی نے بتایا، جنہوں نے بتانا تھا آئیں گے اتنا بتا دیا ہے۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور اہل سنت کے نزدیک امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن آنے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ان کے آنے میں کتنی دیر ہے وہ تو پتہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مسئلہ اب جو بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر سے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مجھے نہیں پتا کہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ شعر لیا، لیکن اس شعر کو میں اس آیت سے جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ میں غور کیا کرو، کیوں اوروں کے پیچھے پڑتے ہو۔ سب اس کی جو تیاری ہے نا جی، وہ ہیں غیر مسلم، ان کے سامنے اب کوئی لائحہ عمل کوئی نہیں، کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں جی جی، اور ان کے چرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور شریعت موجود ہے، تو ہماری تیاری یہ ہے کہ ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، بچی اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھالے، اور ہماری عورتوں کے سامنے سیدہ فاطمہ ہوں، ہماری عورتوں کے سامنے آج کے جو بالکل مادر پدر آزاد عورتیں ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار بلڈ کریں جی، اور اس پر فوکس کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ میں 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو میں نے نصاب کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور زیادہ میری جو قوت لگ رہی ہے، اللہ لگائے رکھے جب تک میں زندہ ہوں، اچھا مسلمان کیسے بنتا ہے۔ کیونکہ صرف قانون پڑھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا۔ یہ تو ایسے جیسے کسی نے وکالت پڑھی تو ہم امید رکھیں کہ یہ بہت سچا اور کھرا انسان ہوگا، ایسی کسی نے فقہ پڑھی ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بہت کھرا اور سچا انسان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کریکٹر اصل، جی ہاں، کریکٹر اصل ہے۔ اور ہمارے جہاں تربیت کرنے کے لیے جو اس وقت پاکستان میں 3 بڑے کام ہیں۔ قدیم ترین کام ہے خانقاہیں، جس میں اب کچھ لوگ ڈیووٹ ہوتے تھے اور اللہ ان کے ذریعے سے تربیت اور اصلاح کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ اور دوسرا اس کے بعد ہے مدارس، دینی مدارس۔ دینی مدارس میں تربیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے تبلیغ کا کام، یہ بعد میں شروع ہوا نا، 1926 میں شروع ہوا، تو یہ سب سے نیا کام ہے۔ مدارس خانقاہیں بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے، سب میں ضعف آ چکا ہے۔ جیسے بڑھاپا ہوتا ہے نا تو ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی دین اس امت پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے، تو اس کے سارے جو جتنے بھی ہیں اس کے کام، دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، وہ ضعف کا شکار ہے، بڑھاپے کا شکار ہے۔ پچھلے 700 سال سے کوئی قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی۔ آخری قوم ایز این قوم جو مسلمان ہوئے مغل چنگیز خان کی اولاد، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد کوئی صنم خانے سے پاسبان نہیں ملے۔ اور پانی ٹھنڈا ہونے کا ایک طریقہ، گرم کرنے کا ایک طریقہ، سردیاں آج کل گیزر کا گرم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا بھی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے، جو میں سمجھاؤں تاریخ پڑھ کے، اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا
اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو بوڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی گرما دیں گے۔ یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں۔ مودت ہے حسن سلوک۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم نے حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ جی۔ اور محبت اندر کی کیفیت ہے، تو وہ چونکہ ہر ایک تو محبت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں پڑھو، یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حکم موجود ہے۔ کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، بچھائی، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے، آسمان کو اٹھایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کے چھت کو پھیلایا، والارض فرشناها، زمین کے فرش کو بچھایا، فنعم الماہدون، پھر قدر فیها اقواتها، پھر اس میں غلے، پانی، گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، قیامت تک جتنی ضرورتیں آنے والی ہیں اللہ نے اس کے اندر بھر دی۔ پھر ہمارے لیے غذائیں، ہمارے جانوروں کے لیے مرعاہا، ماءہا و مرعاہا، چارہ نکالا، گھاس نکالی، پودے نکالے تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، ایک دن آنے والا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تمہیں یاد آئے گا مونٹریال میں کیا کیا تھا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے۔ سب سے خوفناک قیامت کا مرحلہ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوگا موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت مر جائے گی۔ سب سے خوفناک گھاٹی جب لگا آؤ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر آدمی کی فائل گردن میں، پڑھو، مولانا صاحب، میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پڑھو، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، خادمہ صاحب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باہر سے کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ ہے تیرے لیے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے کامیابی ہے، ایک کے لیے ناکامی ہے۔ یہ سب نظام کائنات بنانے والے نے بنایا، مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دی، اعلان کیا کہ زندگی امتحان ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویران خاموش قبریں دیکھو، جو چہچہاتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوتے، قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا، مٹی بنا دیا ہے۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر کامیابی کا آخری 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 انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ فقیر کی قبر کھودو یا شاہ کی قبر کھودو، مٹی، ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہوں۔ تو یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو وہ نجات کا راستہ کیا ہے، کیسے اس کو راضی کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تک پہنچنے کا اب ایک راستہ ہے، اللہ کو منانے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اب ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح
وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي. یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ٹھیک. داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، ٹھیک. سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندگی، ٹھیک. پتہ ہے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہ جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا. تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخون اللہ والرسول. اب قرآن کی چند آیات جو اچانک میرے ذہن میں آئی، میں نے پیش کر دی کہ اللہ نے یوں جوڑا اپنے نام کے ساتھ، قرآن میں بھی اور کلمے میں بھی، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور ازکیٰ اور اطہر اور انور اور اشرف، تمام صفات میں سب سے آگے، سب سے اوپر. اللہ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا. یا آدم، نام سے پکارنا کوئی بےزتی نہیں، برابری ہے، برابری. جیسے ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جج صاحب، حاجی، کوئی ہور نہ لبے تو حاجی صاحب، ٹھیک. حاجی صاحب سب تے فٹ ہو جاندہ ہے، حاجی صاحب ہمیں حج کیتا تے ہمیں نہیں کیتا، حاجی صاحب، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل سے بلاتے ہیں، وکیل صاحب، جج صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب. جس کو برابری کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں. نام لینا کوئی بے اکرامی نہیں ہے، یہی عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے، نام لینا برابری. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا. اللہ اپنے نبیوں سے بات کر رہا ہے، نام لے رہا ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. نام آ رہے ہیں. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے یا ایھا النبی، پھر اس سے اوپر یا ایھا الرسول، پھر اس میں محبت کو ڈالا یا ایھا المزمل، پھر اس میں لاڈ اور پیار کو ڈالا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اور سب سے زیادہ اپنے حبیب سے خطاب ہے. 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے کی طرف جب بات کیا تو رب فلا وربک 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 وربک، سارا قرآن بھر دیا آپ کے رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. اور ایک قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اس میں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. 5 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اس میں 4 قسمیں ہیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں. اللہ کہتا ہے فلا وربک
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان اللہ. کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے. اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے، جس کو مبالغہ کہتے، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دو کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور آپ کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. میرے نبی کی ہر سنت ایک سرمایہ ہے. آپ ایک ایک ڈالر جوڑتے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے. ایک ڈالر گر جائے تو آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں، ہک کے ڈھائے پہ تاں کی یہ تو چالے تے تاں کی. پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی بات نہیں، گر گیا تو کیا ہے. تو سارے دولت ہی برباد کر. اگر ایک ڈالر کی قدر نہیں کرو گے تو کبھی نظام زندگی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گا. میرے نبی کی ہر سنت ہر سنت ہر سنت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے. جہاں سنت زندگی سے نکلتی ہے وہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے. ایک نمبر سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہے ایک نمبر سے فیل ہوتے. ایک ووٹ سے لوگ ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ ہے ایک ووٹ سے ہار گیا. ایسے ہی میدان محشر میں ایک ایک سنت کے کرنے چھوڑنے کے بڑے بڑے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے اللہ بول کی قسم اٹھاتا ہے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے اللہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے. وہذا البلد الامین، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھاتا ہے. قاف والقرآن المجید، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم اٹھاتا ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جن کی اللہ یوں قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کا ذکر کرے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، جن کی آنکھوں کا ذکر کرے. ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا ذکر کرے. علی قلبک، جن کے سینے کا قرآن ذکر کرے. الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھوں کا قرآن ذکر کرے. لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے. الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے. الذی انقض ظہرک، کبھی آنکھوں کو بولا، کبھی چہرے کو بولا، کبھی ہاتھوں کو بولا، کبھی سینے کو بولا، کبھی دل کو بولا، کبھی کمر کو بولا، کبھی چال کو بولا، کبھی اخلاق کو بولا، کبھی رسالت کو بولا. انک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کی رسالت کا ذکر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رحمت کا ذکر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کے درد و غم کا ذکر. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جس سے اللہ اتنا پیار کرتا ہو، خالق ہو کر، مالک ہو کر. ارے میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں، میرے تو اللہ نے ذمہ کر دیا. یہ نمونہ ہے، یہ تیرا آئیڈیل ہے. اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل، ان کے پیچھے چل. منزل ملے گی، اللہ ملے گا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ، میرے اللہ، میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کی جیسے قرآن محفوظ. اللہ نے آپ کی سیرت کو، صورت کو، چال کو، ڈھال کو، گفتار، ہر چیز محفوظ کر. مجھے بتاؤ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جب آدمی کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک، اس کا زندگی سے کوئی بڑا تعلق ہوئی. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اگر اس کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری جنت جہنم پہ کوئی اثر نہیں.
لیکن میرے رب کی حفاظت. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. اب ایسے بیٹھتے, تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے بیٹھ جاتے اور داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے. داڑھی مٹھی میں ہوتی تھی, سر جھکا ہوتا تھا. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. سبحان اللہ. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ وہ نہیں کر, آپ یوں کرتے تھے. یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے, ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی, اس کی وجہ تربیت, تو اس کو دیکھ کر منہ یوں کر لیتے. بس اتنی آپ ادھر سے انس آ رہے ہیں, آپ انس پہ ناراض ہیں, آپ نے دیکھا یوں کر, بس یہ میرے نبی کے ناراض ہونے کی نشان. ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں, اب یوں میرے نبی کے ناراض. کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے, ایسے کرتے, پورے ہاتھ کا اشارہ فرما. یہ انگلی اٹھانا عیب ہے, عیب ہے, تو آپ یوں فرماتے. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں, میرے نبی کے اخلاق, مثلا مجھے ادھر سے کوئی بلائے, تمہارا نام کیا؟ یہ عمران کہے مولانا صاحب, تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, ہاں جی بول. ادھر سے نبیل کہے مولانا صاحب جی دسو کی گل ہے, بس. لیکن جب کوئی میرے نبی کو بلاتا تھا یا رسول اللہ, ادھر سے اب یوں نہیں کرتے, اب یوں کرتے تھے جی, پورا پھرتے تھے, پورا پھرتے. ادھر بخاری صاحب بیٹھے, ادھر سے آواز آتی تو اب یوں کرتے تھے جی. ادھر سے کوئی بلاتا, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہوتا تھا, یہ پورا مڑتے تھے, پورا. اتنی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہم تک پہنچائیں, تو زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے. محبت اطاعت پہ لاتی ہے, محبت اطاعت پہ لاتی ہے, محبت آدمی کو فرما بردار بناتی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنت کیا ہے اور فرض کیا, وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے. ہمیں اپنے نبی کی بھیڑ بکریوں کے نام اگر معلوم نہ ہوں تو کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اللہ کا پیار اپنے نبی کے ساتھ, اجوا, سقیا, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمرا, غیفا. میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں, یہ ان کے نام گن کے سنائیں. 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن, ان کو چرانے والی تھی ایمن. اور اس میں ایک بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے رب نے تو بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچا دیے, اور ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کمت راضی ہے. اور یہ میرا نبی ہے, اس کے پیچھے چلو, اس پہ اللہ راضی ہے. آپ کے گدھے عفیر یافور, آپ کے خچر دلدل فضہ, آپ کی اونٹنیاں شہبا, عزبا, جدعا, قصوا, آپ کے اونٹ عسکر, ثعلب, آپ کے گھوڑے ورد, یاسوب, یعبوب, لحیف, تراز, لزاز, سجل, مرتجل, مرتجز, سقب, سبحہ. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. اللہ نے جس ہستی سے پیار کیا ہر چیز جہاں تک پہنچا. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا, واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قربان جاؤں, حسان بن ثابت نے 2 شعر میں وہ نعت کہی ہے کہ قیامت تک کے نعت خان وہ نہیں کہہ سکیں گے جو 2 شعر میں حسان بن ثابت کہہ گئے. وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے, بعد میں آنے والا بغیر دیکھے کہہ رہا ہے, برابر نہیں ہو سکتا, برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو راضی کا ان خواتین نے بھی, ان مردوں نے بھی, اس طارق جمیل نے بھی. ہم نے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے. میرے محبوب کی زندگی کو اگر میں خلاصہ کروں, 2 چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں.
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا۔ اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے۔ اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق، سارے دین کا خلاصہ دو لفظ ہیں، عبادات اور اخلاق۔ عبادت میں نماز ہے، نماز، روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک۔ حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی، زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے۔ لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں۔ ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے، میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے۔ ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کے اللہ کے نبی نظر آئے ہیں، کہنے کے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا، لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے، تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہیں آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی۔ فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ، فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے۔ تو بھائیو بہنوں، میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نماز کے لیے اللہ نے 2 باتیں مانگی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا، فارغ پھر میرے پاس آیا کر، اور شوق سے آیا کر، ایک فارغ ہو کر ایک شوق کے ساتھ۔ فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ، یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا، نظر آ رہا، غور سے دیکھنا، یہ پانی کے قطرے ہیں اس میں، خالی ہو گیا، اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں، فراغ، خالی کر دیں۔ جب طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرنا، یا اللہ ربنا صبرنا، یا اللہ میں صبر دے۔ دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزانہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اکھا گیا، بندے بڑے ڈاڈے آ گئے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا کرو، جب نماز میں آؤ تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو، جیسی کیسی ہے نماز تو ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایک رغبت ہو، ایک دل فارغ ہو۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو؟ ان میں تو تھا ہی اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ، دل کو فارغ کر کے آؤ۔ تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے، اور کسی کا نہیں جواب گزرا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا اور درد تھا، کڑن، بے قراری۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو، پریشان ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں، بس تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں۔ یہ نماز ہے۔ تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے۔ یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ
الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری بات جس سے امت بنے گی، جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے، قوم سے نکلیں گے، صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے، قومی نفرتوں سے نکلیں گے، زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے، آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے بھائیوں، عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے امت کبھی نہیں جڑے گی۔ امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، خاوند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے 100 میں 30-40-50 تک مل جاتے ہیں، اور عرب تو ماشاءاللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں،